السلام علیکم۔ سول جج اگزام کے محکمانہ جو اگزام پنجاب ہائی کورٹ کے انڈر ہوئے، اس میں ایک سوال آیا تھا کہ ملزم کا سابقہ کریکٹر جو ہے کیا وہ ریلیونٹ ہے؟ تو اس کے لیے عرض ہے کہ آرٹیکل 68 جو ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ 67 اور 68 میں ہے کہ 67 میں وہ یہ کہتا ہے کہ ان کرمنل کیسز پریویس گڈ کریکٹر ریلیونٹ۔ وہ کہتا ہے کہ ان کرمنل جو فوجداری مقدمات ہوتے ہیں اس میں یہ فیکٹ دیٹ دا پرسن اکیوز از آف اے گڈ کریکٹر از ریلیونٹ، کہ اس کا سابقہ جو کردار ہے وہ ریلیونٹ ہوتا ہے۔ کہ کوئی کسی بندے کے خلاف کوئی چارج ہوا کسی بھی افینس کا، تو عدالت اس میں جو ہے دیکھتی ہے کہ کیا اس میں یہ جو ہے وہ سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے، کیا اس کے خلاف سابقہ سزا یافتہ ہے، ریکارڈ یافتہ ہے، تو وہ باتیں میٹر کرتی ہیں۔ ایون دین کہ اگر کسی شخص سے اچانک کوئی جرم جو ہے سرزد ہو جاتا ہے تو اس کا پریویس کریکٹر جو ہے اس کی سزا کا تعین میں وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب پریویس جو سزا ہے کسی ملزم کی وہ کیسے ثابت ہوتی ہے؟ آپ نے 221 سب سیکشن 7 CRPC 1898 اور اس کے بعد 265 جو ہے وہ آئی، اور 245 جو ہے اس میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا CRPC میں پریویس بیڈ جو ہے کنوکشن ہاؤ پروفڈ۔ اسی طرح 348 CRPC بھی ریلیونٹ ہے، اور سب سے جو مین اس میں سیکشن ہے، باقی سارے اس میں کراس ریفرنسز اگر ہم دیکھیں گے تو 511 ہے CRPC کی پریویس جو ہے پریویس کنوکشن ہاؤ پروفڈ ہے، کہ اس کا جو ہے نا وہ ریکارڈ لیا جاتا ہے جیل سے۔ آپ کہہ سکیں کہ سلپ سزا جو ہوتی ہے کہ وہ کسی اور کیس میں، ایسی ہی کیس میں پہلے سے سزا یافتہ تو نہیں ہے، اور اگر وہ ایسی ہے تو وہ بات جو ہے اس کے خلاف استعمال ہوتی ہے، اس کی سزا کو بڑھا سکتی ہے۔ کہ دیکھیں کہ جب بھی چارج فریم ہوتا ہے ملزم سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کے خلاف پہلے بھی کوئی مقدمہ درج ہوا تھا، آپ اس میں سزا یافتہ ہیں؟ اگر وہ کہے گا کہ جی ہوں تو پھر اس کے مطابق عدالت اس کو ریپیٹنگ آف offense کرنے پر سزا دے گی۔ لیکن اگر وہ ایسا جو ہے یہ 75 PPC بھی اس سے ریلیونٹ ہے، اور اگر جو ہے کہ وہ نہ مانے تو پھر اس کو عدالت جو ہے وہ اس کا سابقہ ریکارڈ جو ہے وہ منگوا کر دیکھ سکتی ہے کہ واقعی وہ پریویسلی بیڈ کریکٹر کا بندہ ہے، اس کو سزا ہوئی ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ کہتا ہے کہ کرمنل کیسز میں ریلیونٹ ہے اس کا اچھا کریکٹر۔ اور اس کے بعد ہے کہ 68 میں ہے کہ پریویس بیڈ کریکٹر ناٹ ریلیونٹ ایکسیپٹ ان رپلائی۔ وہ کہتا ہے کہ پریویس جو ہے بیڈ کریکٹر جو ہے وہ بالکل ریلیونٹ نہیں ہے۔ اب ہم یہ کہہ نہیں سکتے فوجداری کیس میں کہ جی یہ جو بندہ ہے یہ بیڈ کریکٹر کا مالک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جرم کا ہونا اور بات ہے اور بیڈ کریکٹر ہونا اور بات ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ان کرمنل پروسیڈنگ the fact that the accused person has a bad character is irrelevant، غیر متعلقہ ہے unless evidence has been given that he has a good character, in which case it become relevant۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے اس کا سابقہ کردار برا ہے تو یہ فوجداری کیس میں irrelevant ہے، حتیٰ کہ وہ شخص یہ کہے کہ جی میں تو بہت اچھے کریکٹر کا ہوں۔ اس کے رپلائی میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو اس کا سابقہ کردار جو ہے وہ ثابت کر سکیں۔ اب اس میں ایکسپلینیشن 2 ہیں۔ دس آرٹیکل ڈز ناٹ اپلائی ٹو کیس ان وچ دا بیڈ کریکٹر آف اینی پرسن اٹ سیلف اے فیکٹ ان ایشو۔ اگر کسی میں فیکٹ ان ایشو جو ہے وہی بیڈ کریکٹر ہے تو پھر یہ ریلیونٹ نہیں ہے آرٹیکل۔ اور اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ پریویس کنوکشن از ریلیونٹ ایز ایویڈنس آف بیڈ کریکٹر۔ ابھی ہم نے اوپر جو بات کہی تھی نا کہ پریویس کنوکشن جو ہے وہ کہتا ہے وہ ہر حال میں ریلیونٹ ہوتی ہے،
اور وہ بطور شہادت بیر کریکٹر استعمال ہوتی ہے. اب کریکٹر ایز افیکٹڈ ڈیمیجز. اب 69 میں کہتا ہے کہ ان سول کیسز افیکٹ ایٹ دا کریکٹر آف اینی پرسن از سچ ایز ٹو افیکٹ دی اماؤنٹ آف ڈیمیج وچ ہی آر ٹو ریسیو از ریلیونٹ. کہتا ہے کہ سول کیسز میں اس بات کا کہ کریکٹر آف اینی پرسن کسی بھی شخص کا کردار ان سچ ایز کہ ایسا ہے کہ افیکٹ دا اماؤنٹ آف ڈیمیجز، جو کہ اماؤنٹ آف ڈیمیجز جو کہ وہ ڈیمیج وصول کر سکتا ہو وچ وی آر ٹو ریسیو از ریلیونٹ، وہ جو ہے وہ ریلیونٹ ہے. اب اس میں ایکسپلینیشن ہے کہ ان آرٹیکل 66, 7, 8 اینڈ 69 دا ورڈ کریکٹر انکلوڈ بوتھ ریپوٹیشن اینڈ ڈسپوزیشن. یعنی وہ کہتا ہے کہ اس کی ریپوٹیشن اور ڈسپوزیشن جو ہے وہ دونوں ہی اس میں ریلیونٹ ہیں، اچھائی اور برائی. But except as provided in Article 68, evidence may be given only of general reputation and general disposition and not of particular act by which reputation or disposition were shown. تو وہ کہتا ہے کہ اس کی جو ہے نا یہ نہیں کہ اس نے کوئی خاص ایکٹ کیا ہے اس کی وجہ سے اس کی متعلق وہ نتائج اخذ کر سکے. اس کی جنرل جو اس کی ریپوٹیشن ہے لوگوں کے سامنے، اس کی اچھائی یا برائی جو ہے نا وہی ریلیونٹ ہے، اس کا کوئی خاص فعل جو ہے. ہم اب دیکھیں کہ ہم کسی شخص کی جو ہے اس کے برین کی اندر کی بات تو نہیں نا بتا سکتے ہم، تو اس کا ظاہری طرز عمل جو ہے لوگوں کے ساتھ اس کا جو سلوک ہے اسی کو ہم جو ہے وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ زیر بحث لا سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر یہ سوال آئے تو اس میں ہم لکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ سی آر پی سی میں ہے 340 سب سیکشن 2. 340 سب سیکشن 2 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا اپنا جو ہے نا اس کے خلاف جو چارج ہے اس کو آن اوتھ ڈسپروو کر سکتا ہے. تو جب وہ ڈسپروو کرے گا تو آرٹیکل 44 قانون شہادت کے تحت وہ جو ہے اس پر جرا کر سکتے ہیں، اور جرا کے دوران جو ہے اس سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو اپنی گواہی دے رہا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، آپ اس کو پریویس بیڈ کریکٹر کو جو ہے وہ زیر موضوع لا سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا لیکچر، اور کریکٹر اور بیڈ کریکٹر اور کب وہ ریلیونٹ ہوتا ہے کب ارریلیونٹ ہوتا ہے. تو امید ہے اب دیکھیں اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کر دوں کہ 66 جو ہے سول کیس کریکٹر ٹو پروو کنڈکٹ، کیونکہ یہ موضوع سے کے ساتھ ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن یہ اگر اس کی دیکھا جائے یہ کریکٹر والا چیپٹر جو ہے 66 سے 69 تک ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ ان سول کیس دا فیکٹ ایٹ دا کریکٹر آف اینی پرسن کنسرن ان سچ ایز ٹو رینڈر پروبیبل اور امپروبیبل any conduct imputed to him is irrelevant except in so far as such character appear from fact otherwise irrelevant. تو یہ ہے اس میں یہ بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ عدالت کا کام جو ہے وہ کسی شخص کے کردار کو موضوع نہیں بنانا چاہیے، اس کو یہ اس کو کیس کو ٹرائی کرنا چاہیے. وہ irrelevant ہے سول کیس میں mass why in so far as such character appended from fact otherwise relevant appears from fact، کہ وہ حقائق سے واقعات سے ثابت ہوتے ہوں جو کہ دوسری طرح کی ہی پر ریلیونٹ ہوں. تو یعنی ان سب جو چیپٹر ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ عدالت کو کیس کو ٹرائی کرنا چاہیے، کسی شخص کی ذاتی کردار کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن کچھ اس کے ایکسیپشنز جو ہیں وہ اس میں بتائی گئی ہیں کب جو ہے وہ کریکٹر جو ہے وہ ریلیونٹ ہے. تھینک یو ویری مچ، اور پلیز سبسکرائب مائی چینل. اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو پوری ویڈیو کو دیکھیں، آڈیو کو دیکھیں، تاکہ جو ہے مجھے آپ کے ساتھ رابطے میں مزید آسانی ہو. تھینک یو ویری مچ، اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.